أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بالخصوص جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر اپنا پہلا گھر خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک مرتبہ پھر اس کی تجدید کی اور از سر نو کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، تو اللہ تعالی نے ان کو اس بات کا حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کے لیے بلائیے، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے. يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، تو لوگ پیدل بھی چل کر آئیں گے اور دبلی پتلی سواریوں پر سوار ہو کر دنیا کے ہر کنارے اور ہر خطے سے اس مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ میں پہنچیں گے. بظاہر تو جس دور میں یہ اعلان ہوا اس دور میں تو یہ بات سمجھنی مشکل تھی کہ نہ کوئی ذرائع مواصلات، نہ کوئی ریڈیو یا ٹی وی، نہ کوئی سپیکر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں اعلان کر رہے ہیں تو پوری کائنات کے زمین کے کونے کونے سے لوگوں تک یہ آواز کس طرح پہنچے گی. لیکن اللہ رب العزت جس نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا، اسی نے اس آواز کو بھی پوری کائنات میں پہنچا دیا، اور پھر لوگوں کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی محبت پیدا کر دی. لوگ پوری کائنات کے کونے کونے سے ہر سال
لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اس اللہ رب العزت کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں. اور یہ حج جہاں ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، وہاں اس کی بہت زیادہ اسلام میں اہمیت اور اسلام میں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. یہ کوئی عام عمل نہیں ہے کہ بس 5-6 دن کا کام کیا اور واپس آ گئے، بلکہ بہت سارے اللہ نے اس میں فوائد رکھے ہیں. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تاکہ لوگ یہاں حاضر ہوں، ان کے لیے اس میں بہت سارے فوائد ہیں، اور معلوم ایام میں اللہ نے جو ان کو چھپائے جانور دیے ہیں، ان کو اللہ کے راستے میں اللہ کا نام لے کر قربان کریں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے جانوروں کو اللہ کے راستے میں ذبح کریں، اور پھر اس سے خود بھی کھائیں اور فقراء کو، مانگنے والوں کو، ناداروں، فقیروں اور مسکینوں کو بھی کھلائیں. اور اللہ رب العزت کے اس گھر میں پہنچ کر پھر اپنی حجامت کروائیں، اپنی نظر و نیاز پوری کریں، اور اس کعبۃ اللہ بیت العتیق کا طواف بھی کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص بیت اللہ کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اس کی سواری کے ہر قدم کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور پھر جب وہ مکہ میں پہنچ کر عمرہ کرنے کے بعد حج کا انتظار کرتا ہے، اور پھر ایام حج شروع ہوتے ہیں. 8 ذو الحج کو میدان منا میں تمام حاجی اللہ رب العزت کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے جمع ہوتے ہیں، اور 9 کو میدان عرفات میں جاتے ہیں. سارے کے سارے 40-50 لاکھ مسلمان ایک ہی میدان میں، ایک ہی لباس، امیر ہے یا غریب، بادشاہ ہے یا رعایا، ایک طرح کا لباس فقیروں والا پہن کر، اور اپنی زبان سے ایک ہی تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تو نے بلایا ہے، بندہ غلام حاضر ہو گیا ہے. جب وہاں یہ منظر پیش آتا ہے، اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پہلے آسمان پر، اور پھر اللہ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں، اور دیکھو یہ دنیا کے کونے کونے سے، دنیا کے مختلف کناروں سے یہ کس طرح میرے بندے یہاں میدان عرفات میں فقیروں والا لباس پہن کر میرے حکم پر جمع ہو گئے ہیں. جو گواہ ہو جو میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے. اور اللہ فخر کرتے ہیں اپنے ان بندوں پر. اور پھر جتنے لوگوں کو، یہ درمیان میں جگہ جو خالی ہو اس کو پہلے پر کر لیا کریں، آگے آگے ہو جائیں، ساتھ درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں تاکہ بعد والوں کو جگہ مل جائے، ساتھ ساتھ مل کر بیٹھے. اللہ رب العزت میدان عرفات والا دن جو ہے، عرفہ کا دن، جتنے لوگوں کو اس دن جہنم سے آزاد کرتے ہیں،
سال میں کوئی اور دن نہیں ہوتا کہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی مل جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد اللہ رب العزت ان کے اتنے گناہ ہو کہ ریت کے ذرات کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یا بارش میں نازل ہونے والے پانی کے قطرات کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یا ان سالوں اور صدیوں کے ایام کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت ان کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ واپس لوٹتے ہیں، مزدلفہ آتے ہیں، رات وہاں گزارنے کے بعد صبح مینا میں آ کر بڑے جمرے کو کینکریاں مارتے ہیں۔ اللہ رب العزت جمرات کو کینکریاں مارنا ان کے لیے اجر و ثواب جمع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ اپنے سر منڈواتے ہیں۔ سر کے جتنے بال ہیں ایک ایک بال کی وجہ سے اللہ نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جب حج سے واپس لوٹتے ہیں تو گناہوں سے اللہ ان کو اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح یہ آج ہی دنیا میں آئے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اور پھر دوسری روایت میں آپ نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کا یوم ولدتہ امہ، جو بیت اللہ کا حج کرتا ہے، حج کے دوران وہ بے حیائی والا بےہودہ کام نہیں کرتا اور گناہ کا کام نہیں کرتا، یہ واپس لوٹتا ہے تو اس کی طرح ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا ہو۔ کتنی بڑی فضیلت۔ اور پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے جو صحیح مسلم میں روایت ہے اس میں تو یہ ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقت تھا کفار کے سرکردہ لوگوں میں سے تھے، بہت بڑے سپہ سالار تھے۔ 7 ہجری میں اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی، اور آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں۔ آپ نے اپنا ہاتھ آگے کیا، انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کہنے لگے ایک ذہن میں سوال آیا ہے، آج آپ کی بیعت کر لوں گا، آج کے بعد تو گناہوں سے پاک ہو جاؤں گا، لیکن جو سابقہ ساری زندگی آپ کی مخالفت کرتے رہے، کفر اور شرک میں گزاری ہے، اگر ان گناہوں سے اللہ نے پکڑ لیا تو پھر اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا اما علمتا یا عمر اما علمتا ان الاسلام یہدم ما کان قبلا، اے عمر کیا تجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے اللہ سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور دوسرا عمل جب کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنا ملک، اپنا وطن، اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں ہجرت کر کے چلا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اللہ سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا عمل وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، جو بندہ بیت اللہ کا حج کرتا ہے اللہ حج کی وجہ سے بھی سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا عظیم عمل ہے بیت اللہ کا حج۔ اور پھر صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور لوگوں حج مبرور، حج مبرور وہی ہے جو اسلام ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی سنت کے مطابق رزق حلال سے مال حاصل کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے گناہوں سے بچ کر بیت اللہ کا حج کیا جائے، حج مبرور کا بدلہ اور جزا اللہ نے جنت سے کم مقرر ہی نہیں کی۔ اتنا عظیم عمل ہے بیت اللہ کا حج۔ اور پھر ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ
ایک مجاہد اللہ کے راستے میں جو نکلتا ہے اس کا بڑا مقام ہے. والحاج والمؤتمر وفد اللہ دعاہم فاجابوہ وسالوہ فآتاہم. اور حج اور عمرہ کا ارادہ کرنے والا، حج اور عمرے کا احرام باندھنے والا، یہ اللہ کا وفد ہے، اللہ کے مہمان ہیں. یہ کسی وزیر اعظم صدر کے مہمان نہیں، بلکہ یہ کائنات کے رب العالمین کے مہمان ہیں. اس نے ان کو بلایا ہے، انہوں نے لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے، اور اب یہ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ ان کو عطا بھی کر دے گا. اللہ ان کو مایوس اور خالی واپس نہیں لوٹائے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کی وضاحت بھی فرما دی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں کے لیے، لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے جو بھی اس کے گھر کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول استطاعت سے کیا مراد ہے؟ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی. آج کے ہمارے اس دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں استطاعت ہونے کے باوجود، دنیا کا مال موجود ہونے کے باوجود، صحت ہونے کے باوجود بیت اللہ کا فرضی حج بھی ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے. مال موجود ہے، لاکھوں کروڑوں روپے کے مالک ہیں، بینک بیلنس موجود ہے، گاڑیاں بنگلے مکان موجود ہیں، شادیوں پر لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، فضولیات پر، رسم و رواجوں پر. لیکن جب بیت اللہ کے حج کی باری آتی ہے تو پھر کئی طرح کے بہانے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی پیسہ جمع نہیں ہوا، اللہ کا بلاوا نہیں آیا، اللہ ہمیں بلائے گا تو ہم جائیں گے. اللہ تمہیں کس طرح بلائے گا؟ اللہ نے تو قرآن میں تمہیں بلا لیا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے اعلان کروا دیا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کے لیے بلائیے. اعلان ہو چکا ہے، اب اللہ نے تمہیں وسائل بھی دے دیے ہیں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول استطاعت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا الزاد والراحلہ، زاد راہ، آنے جانے کا خرچ اور سواری کا انتظام. موجودہ دور میں حج پیکج کہہ سکتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا پیسہ ہے وہ 12-15 لاکھ روپے کا پیکج خرید سکتا ہے، اس کے باوجود وہ بیت اللہ کا حج نہیں کرتا. ایسے لوگوں کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو استطاعت کے باوجود بیت اللہ کا حج نہیں کرتے، وہ یہودی ہو کر مر جائیں یا نصرانی ہو کر مریں، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے ارکان اسلام میں سے ایک رکن کو ترک کر دیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد الحج فلیتعجل فإنه قد يمرض المریض وتذل الضالہ وتعرض الحاج. آپ فرماتے ہیں جس نے حج کا ارادہ کیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جلدی حج کر لے، انتظار نہ کرے. ہو سکتا ہے کوئی بیماری آ جائے، پھر بیماری کی وجہ سے حج پر نہ جا سکے، سواری گم ہو جائے، وسائل ختم ہو جائیں، حالات بدل جائیں، دن تبدیل ہو جائیں، یا پھر کوئی ایسی پریشانی اور مجبوری آ جائے، کورونا آ گیا ہے، فلاں مسائل پیدا ہو گئے، جس پر اللہ نے حج فرض کر دیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد بیت اللہ کا حج کرے. بعض لوگ حج کو معمولی سمجھتے ہوئے وہ حج عمرے پر جانے والوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ایک دن ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک جگہ دعوت تھی، ہمارے اس علاقے کی بات نہیں، باہر کے لوگ تھے، تو وہاں ایک بندہ حج اور عمرے والوں کو مذاق کر رہا تھا. دیکھو جی حج پہ چلے جاتے ہیں، عمرے پہ چلے جاتے ہیں، پیچھے یہ رہ گیا وہ رہ گیا. میں نے کہا باقی کام جو دوسرے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ سب کچھ
ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود غرباء پر مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مسکینوں پر خرچ نہیں کرتے، اور یتیموں پر اپنا 1 روپیہ بھی صرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نیو ہیپی ایئر اور ویلنٹائن ڈے اور اس طرح کی بسنت اور بے حیائی والے کام لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، شادیوں اور منگنیوں پر کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور کسی غریب پر خرچ نہیں کرتے، اور جو حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہو اس پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لو جی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دے، اور چلو پھر حج ایک دفعہ کر لیا تھا وہ فرض ہو گیا، اب اس کے بعد کیا ضرورت ہے؟ ہمارے اسلاف کو اگر دیکھیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کسی نے اپنی زندگی میں 40 مرتبہ بیت اللہ کا حج کیا، کسی نے 50 مرتبہ بیت اللہ کا حج کیا، کسی نے 60 مرتبہ بیت اللہ کا حج کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا عظیم الحج والعمرہ، لوگوں مسلسل پیدر پہ حج اور عمرہ کرتے رہو۔ دوسری روایت میں ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ مسلسل کرو، حج کیا پھر عمرہ کرو، پھر عمرہ کرنے کے بعد حج کرو، مسلسل کرتے رہو۔ ایک حج عمرہ تو فرض ہے، لیکن نفلی حج اور عمرے جو ہیں ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں، کرتے رہو۔ فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْقِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ۔ حج اور عمرے کا فائدہ یہ ہے، یہ فقیری کو بھی ختم کر دیتا ہے، گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے، یہ انسان کے گناہوں اور غربت کو ختم کرتے ہیں۔ حج اور عمرے کا فائدہ، جہاں حج اور عمرہ کرنے سے اللہ کی جنت ملتی ہے، حج اور عمرہ کرنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں، وہاں حج اور عمرہ کرنے سے فقیری اور غریبی بھی ختم ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے اللہ اس کا بدلہ عطا کرتے ہیں، مال میں برکت آتی ہے، اور پھر حج کے موقع پر انسان کے اندر اگر وہ سوجھ بوجھ رکھتا ہو، عقیدہ توحید کی مضبوطی آتی ہے، جب اپنی زبان سے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں میں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، اللہ تک ساری نعمتیں تیری ہیں، ساری تعریفیں بھی تیری ہیں، بادشاہت بھی تیری ہے، لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور بہت ساری دعائیں حج عمرہ میں جن میں اللہ کی توحید کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے، توحید کے ساتھ ساتھ مساوات، برابری کا سبق ملتا ہے۔ جب فقیروں والا لباس 2 چادریں پہنائی جاتی ہیں، بادشاہ ہو یا غریب، مساوات کا سبق ملتا ہے، برابری کا درس ملتا ہے کہ کوئی برادری کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، اپنی عہدے اور منصب کی وجہ سے، اپنے مال و دولت اور محل اور گاڑی بنگلے کی وجہ سے دوسرے سے اعلیٰ نہیں، الا التقوی، سوائے تقوی کے، تقوی جتنا ہوگا اتنا اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوگا۔ یہ سبق بھی ملتا ہے، اور پھر اللہ کا شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، نعمتیں بھی تیری، تعریفیں بھی تیری، اللہ میں تو تیرا ایک بندہ اور غلام ہوں۔ اور پھر صبر، تحمل، بردباری، اور پھر تربیت اور فرما برداری کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہوا، مینا میں چلے جاؤ، وہاں چلے گئے، عرفات میں چلے جاؤ، وہاں پہنچ گئے، مزدلفہ چلے جاؤ، وہاں حاضر ہوئے، واپس مینا میں آ جاؤ، وہاں پہنچ گئے، اب مکہ چلے جاؤ، طواف کرو، طواف کیا، سعی کرو، سعی کی، واپس پھر مینا میں چلے جاؤ۔ یہ ساری کی ساری تربیت، رسول اللہ کی اطاعت، فرما برداری، گویا کہ بہت سارے حج کے فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ لہذا اس عمل کو معمولی نہ سمجھو،
بلکہ یہ بہت عظیم عمل ہے. جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ تیاری کرے. پہلے ہوتا تھا 4-5 ماہ پہلے، حج سے پہلے حج کا بکنگ کا آغاز ہوتا تھا. اب یہ حج ہوگا تو 12 ذوالحج کو ہی، حج کے تیسرے دن دوبارہ اگلے حج کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور 1-2 ماہ میں پھر یہاں بھی بکنگ کا آغاز ہو جاتا ہے. لہذا جنہوں نے ابھی تک وسائل کے باوجود حج نہیں کیا، ان کو چاہیے کہ وہ فوری تیاری کریں، اور یہ حج کے گزرنے کے ساتھ ہی اپنی حج کا اہتمام کریں اور انتظام کریں. اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہوں. اور جن کے پاس وسائل نہیں، عمرے کی طاقت ہے، وہ عمرہ کرے. جن کے پاس وہ بھی نہیں، وہ اللہ رب العزت سے دعائیں کرے، اللہ سے نا امید اور مایوس نہ ہو. اللہ رب العزت بندوں کو مایوس نہیں کرتے اگر تڑپ سچی ہو، اگر اس کے دل میں محبت ہو. آج ہی ایک ہمارے دوست ہے، ان کا میسج آیا، کوئی تقریباً 20 حج انہوں نے کیے ہیں، اور آج میسج آیا، کہتے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی موقع دوبارہ دے دے. جب تڑپ سچی ہو، اور غریب آدمی، امیر نہیں ہے، غریب آدمی ہے، ایک دور دراز ایک گاؤں میں رہنے والا، وہاں کا رہنے والا بندہ، جب تڑپ ہو تو اللہ لے جاتے ہیں. پھر اللہ رب العزت بندوں کو محروم نہیں کرتے. لہذا عزم کریں، ارادہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے ایام قریب ہیں، قربانیاں کریں. اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کریں. کتنے ہی اعمال ایسے ہیں جو حاجی پر پابندیاں ہیں، اللہ یہاں کے رہنے والوں پر بھی وہی پابندیاں عائد کر دیتے ہیں. احرام باندھنے والا ناخن نہیں تراش سکتا، احرام باندھنے والا اپنی کٹنگ نہیں کروا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره. جب تم میں سے کوئی ذو الحج کا چاند دیکھ لے اور قربانی کرنے کا بھی پروگرام ہو، تو وہ پھر اپنے ناخن تراشنے سے، اپنے بال کاٹنے سے رک جائے، حتیٰ کہ وہ قربانی کر لے. یہ حاجی جیسے ملتے جلتے پابندیاں اللہ نے لگا دی ہیں کہ تم بھی وہی کام کرو جو ان پر ہیں. تو قربانیوں کا ارادہ کریں. اور بعض لوگ تو قربانی کو بھی فضول سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی قربانی کا کیا فائدہ ہے، اتنا اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، صرف ہوتا ہے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کیوں نہیں کر دیتے، کسی غریب کو راشن لے کر کیوں نہیں دے دیتے. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ملحدین کی ہیں، بے دین لوگوں کی ہیں، دین سے بیزار لوگوں کی ہیں، جو طرح طرح کے بہانے بنا کر حج اور عمرے سے بھی جان چھڑوانا چاہتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں قربانی کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. کسی مسلمان کی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی غربت تھی، آپ کے دور میں بھی آج سے زیادہ غربت والا دور تھا. اس کے باوجود قربانی کا کوئی آلٹرنیٹ آپ نے اختیار نہیں کیا. آج لاکھوں روپے کی شاپنگ عید کے لیے ہو جاتی ہے، قربانی کا موقع آتا ہے بس وسائل ہی نہیں ہے، بس حالات اجازت نہیں دیتے قربانی کی. تو یہ بھی غلط ہے. وہ شاپنگ نہ کریں، پرانے کپڑے پہن کر عید ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی، نیا جوتا نہ لیں، اس کے ساتھ جو اپنی شاپنگ پہ خرچ کرتے ہیں وہی قربانی کا جانور لے لیں، حصہ ڈال لیں. 30 35 40 ہزار روپے میں قربانی ہو سکتی ہے. اس سے زیادہ تم شاپنگ پہ خرچ کرو گے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اصل جو کرنے والے کام ہے وہ نہیں کرتے. لاکھوں روپے شادیوں پر خرچ کر دیتے ہیں، جہاں نہ بھی خرچ کریں تو کوئی مجبوری نہیں ہے. شادیوں پر لمبا چوڑا سامان جہیز اور لمبی چوڑی بارات یہ ضروریات نہیں ہے، یہ خود ہم نے اپنے آپ پر بوجھ ڈالے ہوئے ہیں. ورنہ سب کے بغیر بھی سادگی سے بھی شادی ہو سکتی ہے. تو جب یہ کرنے والے کام آتے ہیں تو پھر طرح طرح کے بہانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کو اللہ نے
ताकत दी है, कुर्बानी की वुसअत दी है, इसके बावजूद वो कुर्बानी नहीं करता। फरमाया वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए, करीब भी ना फटके। मतलब क्या है? ईद तो पढ़नी है, कुर्बानी भी जरूर करो। और अल्लाह का हुक्म है, आपको पता है पूरा साल है, आपकी आमदन 50-60 हजार रुपया, हर महीने 3-3 हजार रुपया बचा के रखो, साल के बाद कुर्बानी कर लो। कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, गलत कामों पर पैसा सर्व करते हुए दरेग नहीं करते। 2-4 मेहमानों को खाना खिलाएं, 10-15 हजार रुपया खर्च हो जाता है, वहां परवाह नहीं करते। कुर्बानी की बारी आती है तो फिर तरह तरह के बहाने, और फिर गरीबों की बेटियां याद आ जाती हैं। और ऐसे जो लोग हैं, ये उन पर भी खर्च नहीं करते, ये सिर्फ बहानों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यकीन जाने जो लोग हज उमरा करते हैं, कुर्बानियां करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, गरीबों पर भी वही खर्च करते हैं। जो इन पर नेकी के रास्ते में खर्च नहीं करते, वो गरीबों पर भी खर्च नहीं करते। वो गरीबों के हमदर्द नहीं हैं। उनके घरों में काम करने वाली औरतें, वो उनको अपनी मुलाजमा क्या, अपनी लौंडियों और कनीजों की तरह उनके साथ सलूक करते हैं, उन पर भी खर्च नहीं करते। लिहाजा कुर्बानी की तैयारी करें। अल्लाह ने वसाइल दिए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौका पर, हज्जे किरान हो या तमत्तो हो, एक बकरा छतरा कुर्बानी कर दें तो वो काम मुकम्मल है। लेकिन आपने एक नहीं किया। हज्जातुल वदा के मौका पर आपने 100 ऊंट कुर्बान करके लोगों को इस बात का सबक दिया है कि कुर्बानी जैसा दूसरा और कोई अमल नहीं है। हाँ, रियाकारी ना हो, दिखलावा ना हो, नमूदो नमाइश ना हो, कुर्बानी के जानवरों को गली में फराना और सबको दिखाना, रियाकारी मकसूद ना हो, अल्लाह की रजा हो। एक नहीं, आप 20 जानवर भी कुर्बानी करेंगे, जितनी कुर्बानियां ज्यादा करेंगे उतना अल्लाह का ज्यादा कुर्ब हासिल होगा। अल्लाह गुनाह माफ करेंगे, आपके लिए वो नेक अमाल का जरिया बनेगा, गरीबों तक गोश्त पहुंचेगा। और फिर कहते हैं जानवरों की किल्लत हो जाएगी। आज तक करोड़ों जानवर हर साल ज़िबा होते हैं, किल्लत हुई तो नहीं। अल्लाह ने बरकत रखी है हलाल में। आमतौर पे हमारे पाकिस्तान में चलो कुछ चोरी छुपे को कुत्ते 2-4 ज़बा कर ले तो कर ले, आमतौर पर सरेआम तो ज़बा नहीं होते। और कुत्ती 12-12 बच्चे देती है तो ज़बा भी नहीं होते। कितने नजर आते हैं? कोई भी नहीं, कोई खाल खाल नजर आएगा। और कुर्बानी के जानवर हर रोज लाखों ज़बा होते हैं, लेकिन वो फिर भी कम नहीं होते। हलाल में बरकत है, अल्लाह ने इसमें बरकत रखी है। महंगाई है जी, तो महंगाई बाकी सारे कामों में नहीं है, इसमें ऐसे बहाने बनाकर। और फिर अल्लाह ताला ने बहुत से इसमें फवाइद भी रखे हैं कि आप देखते हैं कि करोड़ों लोगों का रोजगार कुर्बानी के जानवरों पर है। पूरा साल वो जानवर पालते हैं, पूरे खानदानों का दारो मदार और इन्हिसार कुर्बानी के जानवरों पर है। ट्रांसपोर्ट वालों को फायदा होता है, वो लेकर आते हैं। मंडियों में लोगों को फायदा होता है, चारा बेचने वाले कमाई करते हैं, अपनी ईद करते हैं। और कुर्बानी के जानवर खरीद कर लोग ले जाते हैं, ज़बा करते हैं, गोश्त करते हैं, और गोश्त उनको पहुंचता है। आज 3-3.5 हजार रुपए किलो गोश्त एक गरीब की पहुंच में नहीं है। कुर्बानी के मौका पर उसको भी मुयस्सर आता है, उसको भी मिल जाता है। और फिर उसकी खालें फरोख्त होती हैं, फिर वो एक पूरी सनत है। आगे उसमें लाखों लोगों का रोजगार, के आगे कितने लोगों का कारोबार उससे चलता है। ये कुर्बानी के बहुत सारे फवायद हैं। ये कोई फजूल काम नहीं है कि इसको छोड़ दें और इसको नजरअंदाज करें। हाँ, बेहतर खूबसूरत 2 दांता जानवर लेकर कुर्बानी करें, और ऐब वाला, लंगड़ा, काना, बीमार, मरीज, कटे हुए कान वाला, टूटे हुए सींग वाला, ऐसे जानवर करने से आपने मना किया है कि जिन जानवरों में ऐसे निकास पाए जाएं वो जानवर कुर्बानी नहीं करने चाहिए। इसी तरह जुल्हज का आखिरी अशरा शुरू होने वाला है कुछ अय्याम के बाद। इस अशरे से ज्यादा फायदा उठाएं, आज ही इसकी प्लानिंग करें अपने घरों में, अपने बच्चों में, कि आपने फरमाया इस अशरे में इंसानों को जितने अमाल अल्लाह को महबूब है पूरे साल में और कोई दिन नहीं है। इस अशरे का रमजानुल मुबारक की तरह
खास एहतमाम करें कि इसमें कितनी दफा कुरान पाक 10 दिनों में पढ़ा जाए, बच्चों को तरगीब दें, खुद नवाफल का एहतमाम करें, तस्बीहात तकबीरात का एहतमाम करें इन 10 दिनों का। और फिर 9 ज़ुल्हज का रोजा जो है उसको कभी भी ना छोड़ें। अरफा के दिन के रोजे के बारे में आपने फरमाया कि 2 दिन के 2 सालों के गुनाह अल्लाह इस एक रोजे की वजह से माफ कर देते हैं। ये वो अमाल हैं जो अय्याम हज में और हज के महीनों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गैर हाजियों के लिए भी मशरू करार दिए हैं, ताकि वो भी ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल कर सकें और ज्यादा से ज्यादा नेकियां समेट सकें, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह हमें किताब और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।